الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگز ٹو مسلمز پارٹ 24۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 24واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز پیر 25 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 8 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب ہو یا دبئی، مصر ہو یا پاکستان، اسرائیل کے موجودہ صہیونیوں یعنی نام نہاد یہودیوں کے غم میں جو حکمران مرے جا رہے ہیں، جن کو اس وقت یہود کی دوستی کا خمار چڑھا ہوا ہے، ان حکمرانوں کے لیے قرآن پاک کی چند آیات آج کے پروگرام میں پھر سے پیش خدمت ہیں کہ یہودیوں کی اتنی فکر نہ کرو، قرآن پہ غور کرو۔ سورۃ الجمعہ 62 نمبر سورت 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس سے ان حکمرانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ قرآن میں جہاں پر بھی لعنت کا ذکر آتا ہے وہاں پہ واضح طور پہ یہود کا ذکر کیوں ہے، بنی اسرائیل کا ذکر کیوں نہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں جو مثال پیش کی جائے گی جن آیات کی، ان میں جس گروہ کو گدھا قرار دیا گیا ہے، گدھے کسی مثال بیان کی گئی ہے، بری مثال بیان کی گئی ہے، وہاں پہ بھی یہود کا ذکر کیوں ہے؟ تو جی سورہ جمعہ آیت نمبر 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ 5ویں آیت کا ترجمہ ہے، ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے 6 نمبر آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور باقی لوگ نہیں، تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان دو آیات میں بڑا واضح سبق اشارہ موجود ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو، اللہ کی کتاب کو صرف پڑھے یا اٹھائے رکھے اور نافذ نہ کرے تو وہ گدھے جیسا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں سارے کے سارے 100% یہودی اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، کیونکہ سارا سودی نظام یعنی عوام پہ لاگو کرنے والے، دنیا کو جکڑنے والے، سودی بینکوں کے نظام میں جکڑنے والے وہ سارے یہودی نہیں ہیں۔ بالیقین یہ وہ یہودی ہیں جو حکمران طبقے اور ٹولے میں شامل ہیں، اور جنہوں نے سودی شکنجے میں اور فاریکس پیرٹی کے دجل میں دنیا کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو جنہوں نے تورات کو عملی طور پہ لاگو نہ کیا، ان کو ایسی مثال کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جیسے گدھا کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور پھر بڑی واضح طور پر یہ آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، یہاں پہ لفظ ہادو یہود کے لیے ہے۔ تو یہود سے فرمایا گیا کہ تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں میں سے، یعنی کہ باقی لوگ دوست نہیں ہیں اور اکیلے تم ہی دوست ہو، تو پھر فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر مرنے کی آرزو کرو۔ پھر اللہ سے ملاقات کا وہ معاملہ موت کے ذریعے ہی ہونا ہے، موت کی خواہش تو کرو۔ ان دو آیات سے ہمارے ان نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی بری مثالیں بیان کی گئی ہیں، پھٹکار اور ظالم اور لعنت ہونے والا معاملہ بیان کیا گیا ہے،
وہاں پہ خاص طور پہ یہود کا نام لیا گیا ہے۔ ایک اور زاویے سے بات کو سمجھیں کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، اچھے تھے، ان میں سے اگر کوئی گروہ برا تھا تو وہ یہودی تھا۔ ہاں باقی یعنی کہ قبیلوں کے لوگ تھوڑے بہت ہوں گے، لیکن جو یہودیوں کی کتابیں خود بتاتی ہیں کہ باقی جو قبیلے تھے وہ یہودیوں سے وہ یکجان ہونے میں، اکٹھے رہنے ملنے میں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ باقی قبیلے بنی اسرائیل کے یہودیوں سے علیحدہ ہی رہنا پسند کرتے تھے، اور قرآن پاک چونکہ تورات اور انجیل کے بعد آیا ہے، یہ آخری کتاب ہے، اس لیے اب ان مسلمان حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ تورات سے زیادہ، انجیل سے زیادہ اب وہ قرآن کو فالو کریں، کیونکہ وہ قرآن والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور قرآن والے نبی نے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آخری نبی نے جس قوم کی مثال گدھے کسی بیان کی ہو، اس کے ساتھ ابراہیمی معاہدے سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ تورات لاگو نہ کریں تو ان کی مثال گدھے کسی ہے، تو اگر ہمارے یہ طاقتور حکمران، یہ ایرانی، یہ مصری، یہ ترکی، یہ پاکستانی، یہ سعودی، اگر یہ بھی سودی نظام کو ختم نہ کریں اور قرآن کا حقیقی اسلامی معاشی نظام لوگوں کو نہ دیں، جو کہ یہ دے سکتے ہیں، آج بھی دے سکتے ہیں، ایک ہفتے میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن میں ایک ایگزیکٹو آرڈر سے دے سکتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے ممکن ہے۔ اور جب یہ اسلامی معاشی نظام لوگوں کو نہیں دیتے تو کیا ان کی مثال گدھے جیسی نہیں ہوگی کہ انہوں نے قرآن جیسی سب سے اہم کتاب کو بھی اسے پشت ڈال دیا اور صرف یوں اٹھائے رکھا کہ جیسے ایک گدھا کتابیں اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی آیت پہ آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ تو جو لوگ ہمارے بچے عربی نہیں جانتے وہ جان لیں کہ الحمار، حمار گدھے کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔